السلام علیکم، میں عامر ایجوکیشن والی ریحان کالج نمبر کیمپس کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج میرے ساتھ مس جویریہ اے آئی والی موجود ہیں۔ السلام علیکم مس، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آپ کیسی ہیں مس آمنہ؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک۔ اچھا مس، سب سے پہلے آپ اپنا انٹروڈکشن دے دیں۔ جی، میرا نام جویریہ اے آئی والی ہے، میں ریحان اسکول ٹیچرس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا حصہ ہوں، بیچ 24 لیول 1، اور میں بیسیکلی ایک ٹیچر بھی ہوں۔ اچھا مس، آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کے نزدیک ویلنریبلٹی کیا ہے؟ مس آمنہ، میرے نزدیک ولنریبلٹی کا مطلب اپنی کمزوری، اپنی فیلنگس یا اپنی مسٹیک کو آنیسٹلی ایکسیپٹ کرنا ہے۔ ایز اے لیڈر جو ہے وہ ولنریبلٹی فار ایوری پرسن میرے خیال سے بہت ضروری ہے، کہ جہاں پہ بھی آپ غلط ہوں آپ اس چیز کو آن کریں اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ جی، ایک لیڈر کے لیے اپنی کمزوری تسلیم کرنا کیوں ضروری ہے؟ ایک لیڈر کے لیے اپنی کمزوری تسلیم کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جب وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے تو وہ اپنے کانفیڈنس کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرتا ہے کہ میں اتنا کانفیڈنٹ ہو چکا ہوں کہ میں اپنی غلطی کو مانوں اور اس کو بہتر بنانے کا جو ہے وہ بہتر بنانے کی کوشش کروں، تاکہ وتھ ٹائم اپنے آپ کو امپروو کر کے جو ہے وہ اپنی ٹیم کا مزید اعتماد حاصل کر سکوں۔ جی، تو اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ایک اچھا لیڈر اپنی غلطیوں کو کھل کر مان سکتا ہے؟ جی بالکل، ایک اچھا لیڈر اپنی غلطیوں کو بالکل ایکسیپٹ کرتا ہے، اور وہ اس چیز کو آن کر کے چلتا ہے کہ یہاں پہ میں مسٹیک ہوں، یہاں پہ میرے ویک پوائنٹس ہیں اور یہاں پہ میرے امپرومنٹ ایریاز ہیں، تو وہ اپنی ٹیم کے سامنے جو ہے وہ اس چیز کا اظہار کرتا ہے اور اپنی ٹیم کو بھی ساتھ ساتھ سیکھنے کا موقع دیتا ہے۔ اس سے جو ہے وہ اس کی ٹیم کا کانفیڈنس بھی اس کے اوپر مزید بہتر ہوتا ہے، اور ان کی ٹیم کو بھی یہ لیسن ملتا ہے کہ ہمیں بھی اگر ہم سے ان فیوچر کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور جو ہے اس کو امپروو کرنا ہے، نہ کہ دوسروں کے اوپر ڈالنا ہے۔ تو اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی کسی غلطی سے کیا سیکھا؟ جی، ایز اے ٹیچر اگر میں بات کروں تو ارلی ڈیز میں کیا ہوتا تھا کہ کلاس میں جب مجھے کلاس کو مینٹین کرنا ہوتا تھا تو میں یہی سوچتی تھی کہ ڈسپلن کو جو ہے وہ سیکنڈری لیول پہ چھوڑ دیں، اور جو ہمارا فرسٹ پریورٹی ہے وہ یہی ہونی چاہیے کہ جو ہے کلاس میں فرینڈلی ماحول آنا چاہیے۔ تو میری یہ سوچ غلط بھی نہیں تھی، فرینڈلی ماحول بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ڈسپلن کو بھی مینٹین کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو ابھی میں نے اپنی اس غلطی سے یہ سیکھا ہے کہ ہمیں ڈسپلن کو مینٹین کرتے ہوئے فرینڈلی انوائرمنٹ کلاس میں کریٹ کرنا ہے، تاکہ جو ہے بچوں کی ایتھکس بھی ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوں، بچوں کی کریکٹر بلڈنگ بھی ساتھ ساتھ ہو، اور کلاس کا ماحول بھی مینٹین رہے۔ جی، تو اگلا سوال یہ ہے کہ کیا کمزوری ظاہر کرنے سے لیڈر کی عزت کم ہوتی ہے؟ نہیں، بالکل بھی کم نہیں ہوتی۔ جب ایک لیڈر جو ہے وہ اپنی ویکنیس کو تسلیم کرتا ہے تو اس سے جو ہے وہ اس کی جو ٹیم ہوتے ہیں، ٹیم کے ورکرز ہوتے ہیں، وہ جو ہے ان کو ایک لیسن ملتا ہے کہ ہمیں بھی جو ہے وہ اس طریقے سے ہی اپنے آپ کو لے کر چلنا ہے اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، اور ہم نے اپنے اندر اتنا کانفیڈنس لے کر آنا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں اور جو ہے وہ اس کو مزید بہتر بنانے کا جو سفر ہے وہ جاری رکھیں۔ جی، تو اگلا سوال یہ ہے کہ ٹیم کے سامنے اپنی مشکلات شیئر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ جی، جب ہم اپنی ٹیم کے سامنے ایز اے لیڈر اپنی مشکلات کو شیئر کرتے ہیں تو ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم ان کو موٹیویٹ کر سکیں
کہ انہوں نے بہتر کام کرنا ہے اور اپنی کمپنی کی ہیلپ کرنی ہے یا اپنے ادارے کی ہیلپ کرنی ہے، اور آنیسٹلی جو ہے وہ کام کرنا ہے، تاکہ جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی چیلنجز ہیں، ان کو مل کے فیس کیا جائے۔ لیڈر اور ٹیم کو اکٹھے کام کرنا ہوتا ہے، نہ کہ الگ الگ کام کرنا ہوتا ہے۔ جی تو اگلا سوال یہ ہے کہ آپ اپنی ٹیم کو اپنی رائے دینے کے لیے کیسے حوصلہ دیتے ہیں؟ جی، جب ہم کسی بھی ادارے میں کام کر رہے ہوتے ہیں ایز اے لیڈر، تو ہمیں اپنی ٹیم کے جو بھی ممبرس ہیں ان کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ وہ اپنی رائے کا کھل کے اظہار کریں، تاکہ ہم اپنے آپ کو امپروو کر سکیں، اور جو ہے ہمیں اپنے ویک پوائنٹس کا پتہ چل سکے، اور جو بھی ہمارے امپرومنٹ ایریاز ہیں ہمیں ان کا پتہ چلے، اور ہم ان کو ٹائملی امپروو کر سکیں، تاکہ ہم جو ہے ہمارا جو پروگریس ہے وہ رکے نہیں، اور ہم اپنی پروگریس کو جاری رکھ سکیں۔ جی تو اگلا سوال یہ ہے کہ کیا لیڈر کو اپنے فیصلے پر شک ہو تو ٹیم سے مدد لینی چاہیے؟ جی بالکل لینی چاہیے، ان کے ساتھ کنسلٹ کرنا چاہیے، کیونکہ جو ٹیم ہوتی ہے وہ بھی آپ کے کام کا حصہ ہوتی ہے، اور ان کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہوتا ہے کہ کام کو کیسے لے کر چلنا ہے۔ تو جب ہم اوپنلی ڈسکشن کرتے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ، تو ہمیں بہت سی ایسی چیزیں بھی پتہ چلتی ہیں جو کہ آلریڈی ہماری نالج میں نہیں ہوتی ہیں، اور ہمیں اپنی کمپنی کو، اپنے کام کو مزید امپروو کرنے کا موقع ملتا ہے، اور اپنے پروڈکٹس کو مزید جو ہے وہ اچھا بہتر بنانے کا موقع ملتا ہے۔ جی تو اگلا سوال یہ ہے کہ انوویشن، نئی سوچ میں ویلیونریبلٹی کا کیا کردار ہے؟ آ، جب ہم فردر جو ہے وہ ترقی کی طرف موو کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ڈیفینیٹلی اپنی غلطیوں کو بھی جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ جب ہم ان چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں تو پھر ہم نئے آئیڈیاز کو نہیں لے کر آ سکتے۔ ہمیں جو بھی رسک ہیں، جو بھی چیلنجز ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہیے کہ ہمارے ویک پوائنٹس کیا ہیں، یا پھر ہمارے امپرومنٹ ایریاز کیا ہیں۔ تو ان چیزوں کو ہمیں مائنڈ میں رکھتے ہوئے آگے چلنا چاہیے، تاکہ ہم نئے آئیڈیاز کو شیئر کر سکیں مزید کانفیڈنس کے ساتھ، اور نئے آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کر سکیں اپنے کام میں، اپنی کمپنی میں، اپنے ادارے میں۔ جی تو اگلا سوال یہ ہے کہ نئی چیزیں آزمانے میں ناکامی کا خوف کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جب ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں فیلیور کے چانسز ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم اس چیز کا خوف اپنے مائنڈ میں رکھ کے اگر اس چیز کا خوف ہم اپنے مائنڈ میں رکھ کر بیٹھ جائیں گے تو ہم کوئی بھی کام نہیں کر پائیں گے۔ تو ہمیں رسک لینا پڑتا ہے جب بھی ہم کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں، کوئی نیا ادارہ بناتے ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ فیلور کو اپنے مائنڈ میں آلریڈی رکھنا چاہیے کہ اس کے چانسز ہوتے ہیں، لیکن جو ہے ہمیں اس کو ایز اے لرننگ لے کر چلنا چاہیے۔ کبھی بھی فیلور کے ڈر سے ہمیں کسی بھی کام کو اسکپ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اسٹارٹ لینا چاہیے، چاہے ہم چھوٹا اسٹارٹ لیں، لیکن ہمیں اسٹارٹ لینا چاہیے، تاکہ ہم اپنے آپ کو جو ہے ایک کامیاب انسان کے طور پر سامنے لے کر آ سکیں۔ جی تو اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ناکامی انوویشن کا حصہ ہے اور کیوں؟ جی بالکل، ایک حد تک ناکامی جو ہے وہ انوویشن کا حصہ رہتی ہے، کیونکہ ہر نیا آئیڈیا پہلی کوشش میں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پاتا ہے، اس کو ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ تو جب ہم کوئی بھی نیا آئیڈیا امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں فیلور کے چانسز میرے خیال سے زیادہ ہوتے ہیں، تو ہمیں جو ہے فیلور سے مزید سیکھنے کا موقع ملتا ہے، لیکن اس میں
فیلور کے چانسز کم ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنا نیا آئیڈیا پہلے اپنی ٹیم کے ساتھ شیئر کر لیں، اس کو ہم ڈسکشن میں لے کر آ جائیں، تو ہمارے پاس آئی تھنک سو کہ فیلور کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ تو اگلا سوال یہ ہے کہ آپ اپنی ٹیم میں ایسا ماحول کیسے بنائیں گے جہاں لوگ نئی آئیڈیاز دے سکیں؟ سوری، ریپیٹ یور کوشچن پلیز۔ آپ اپنی ٹیم میں ایسا ماحول کیسے بنائیں گے جہاں لوگ نئی آئیڈیاز دے سکیں؟ میں ایسا پازیٹیو انوائرمنٹ بناؤں گی جہاں کسی کے بھی آئیڈیا کا جو ہے وہ مذاق نہ بنایا جائے، اور ہر کسی کے آئیڈیا کو برابر رسپیکٹ ملے اور اس کو سنا جائے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، تاکہ ہم دیکھیں جتنے مائنڈس ہم جو ہیں وہ آئیڈیاز شیئر کریں گے، جتنے مائنڈس کے ساتھ، جتنے پرسنس کے ساتھ، تو ہمیں ہر کسی کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ملے گا۔ تو جب ہم ان کو اسیس کریں گے، ان پہ جب ہم غور کریں گے اور ڈسکشن میں لے کر آئیں گے، تو ایٹ لیسٹ ہمیں کوئی نہ کوئی اینڈ پہ اچھا رزلٹ مل جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں اپنی ٹیم کے ساتھ ایسا ماحول بنانا چاہیے کہ جہاں جو ہے وہ کھل کے اظہار رائے کی جا سکے۔ جی۔ تو اگلا سوال یہ ہے کہ ویلیونر ایبلٹی اور کانفیڈینس میں کیا تعلق ہے؟ جی، ان دونوں میں بہت گہرا تعلق ہے میرے خیال سے، کیونکہ جب ہم کانفیڈینس لیول کے اس جب ہم کانفیڈینس کے اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پہ ہم اپنی غلطی کو تسلیم کر سکیں، تو وہ آئی تھنک سو کہ کانفیڈینس کا پیک لیول ہوتا ہے وہ۔ تو جب ہم اپنی غلطی کو مانتے ہوئے آگے چلتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمارا جو ہے وہ کانفیڈنس لیول بھی اتنا ہائی ہو جاتا ہے کہ ہم پھر کوئی بھی کام کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں، پھر ہم کوئی بھی رسک لے لیتے ہیں نئے کام کے لیے، یا پھر ہم جو ہے وہ دوسروں کے آئیڈیاز کو بھی اپنے ساتھ ایڈ کر کے تو بہت اچھے طریقے سے فیوچر میں جو ہے وہ ایک کامیاب لیڈر کے طور پہ سامنے آ سکتے ہیں۔ تو اگلا سوال یہ ہے کہ ایک لیڈر انوویشن کو فروغ دینے کے لیے کیا علمی قدم اٹھا سکتا ہے؟ میرے خیال سے جو ایک لیڈر ہے وہ نئے آئیڈیاز کو پروموٹ کر سکتا ہے، ان کو اپریشیٹ کر سکتا ہے، ان کو امپلیمنٹ کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو ٹیم کے ممبرس ہیں ان کو ایکسپیریمنٹس کرنے کا جو ہے وہ موقع دے سکتا ہے کہ وہ آپ کی کمپنی میں رہتے ہوئے اپنے آئیڈیاز کو ایکسپیریمنٹ کر سکیں پریکٹیکلی، اور ان کو امپلیمنٹ کر کے ٹرائی کر سکیں کہ ان کو ضروری نہیں ہے کہ ہر آئیڈیا فیلیور کی طرف ہی جائے، کچھ آئیڈیاز کامیاب بھی بہت بہترین طریقے سے کامیاب ہو کے بھی سامنے آتے ہیں۔ تو ایسا انوائرمنٹ ہونا چاہیے، ایسا پلیٹ فارم اپنے جو ہیں وہ ممبرس، ٹیم ممبرس، ان کو دینا چاہیے کہ وہ ایکسپیریمنٹس کرتے ہوئے ڈرے نہیں، اور ان کو یہ فل اتھارٹی ہو کہ وہ ایکسپیریمنٹس کے ذریعے نئی چیزوں کو ایکسپلور کر سکیں اور نئے آئیڈیاز سامنے لا سکیں۔ جی۔ تو اگلا سوال یہ ہے کہ آپ مستقبل کے لیڈرز کو ویلیونر ایبلٹی اور انوویشن کے بارے میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، فیوچر لیڈرس کو میرا یہی پیغام ہے کہ اپنی کمزوریوں کو ایکسیپٹ کریں، انہیں امپروو کریں، اور فیلور سے نہ ڈریں، اور اس بات سے نہ ڈریں کہ اگر جو ہے وہ میں اپنی غلطیوں کو تسلیم کروں گا تو میری جو ہے وہ عزت میں کمی آ جائے گی، یا لوگ میری رسپیکٹ نہیں کریں گے، یا لوگ میری بات سننا چھوڑ دیں گے۔ تو ایسا نہیں ہوتا ہے، آپ اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کریں، اپنا کانفیڈنس لیول، پھر آپ دیکھیں کہ مزید کیسے آپ کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے، اور آپ کیسے ایک کامیاب لیڈر کے طور پر اور ایک ٹرسٹ وردی لیڈر کے طور پہ سامنے آتے ہیں۔ جی۔ چلیے میں تھینک یو، آپ نے اپنا ٹائم دیا، آپ کے ساتھ کر کے بہت اچھا لگا۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔